بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں وسیم بادامی۔ دو تین موضوعات پہ آج بات کرنی ہے۔ آغاز اس سے کرتے ہیں کہ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یہ کہتی ہے کہ ہم حکومت گرائیں گے، اس پہ سب متفق ہیں۔ تین بڑی جماعتوں کی بات کر لیتے ہیں، پیپلز پارٹی، نون لیگ، مولانا صاحب۔ پیپلز پارٹی نے اپنا رستہ اپنی اپروچ ذرا الگ بتائی کہ جناب جلسے جلوسوں سے نہیں گرا سکتے، تحریک عدم اعتماد سے گرائیں۔ اور نون لیگ اس پہ کہتی ہے تحریک عدم اعتماد کے لیے نمبرز چاہیے، وہ نمبرز ہمارے پاس نہیں، اس میں ہم آئیں گے، بعد میں بات کریں گے۔ لیکن آج مریم نواز شریف صاحبہ سے ایک سوال ہوا، وہ سوال یہ ہوا کہ پنجاب اسمبلی میں، چونکہ پنجاب میں تو ظاہر ہے نون لیگ کا اچھا خاصا نمبر ہے، اور پنجاب اسمبلی میں اگر کچھ ہو سکتا ہے، اور پنجاب کا مطلب ہے 50% سے زیادہ پاکستان، یعنی اگر حکومت گر جاتی ہے پی ٹی آئی کی تو یہ تو پھر بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہو جائے گی نا۔ اور پنجاب میں جو کچھ کرنا ہے نون نے کرنا ہے، سب سے بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی وہ۔ انفیکٹ الیکشن کے نتائج کے اعتبار سے تو پنجاب میں نون لیگ کی سیٹیں زیادہ ہیں پی ٹی آئی سے، لیکن وہ ظاہر ہے پھر اتحادی وغیرہ سب ساتھ مل گئے تو نون لیگ اپوزیشن میں چلی گئی، پی ٹی آئی پلس اتحادی آ گئے حکومت میں۔ تو مریم نواز شریف صاحبہ سے سوال ہوا کہ پنجاب میں آپ لوگ ان ہاؤس چینج کیوں نہیں لاتے، پنجاب میں آپ نون لیگ کی حکومت کیوں نہیں گرا دیتے؟ اس معصومانہ سوال کا جو کہ غالباً الفت مغل صاحب نے کیا، ہمارے نمائندے نے، مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا جواب دیا، ذرا آپ سنیے۔ پنجاب میں کوشش کیوں نہیں کرتی نا اس تبدیلی کے حوالے سے؟ انہوں نے اپنی ناکامی اور نااہلی سے حال کر دیا چیز کا۔ اتنی آسانی سے نون لیگ ان کو جانے نہیں دے گی، یہ اپنی ذمہ داری سے، اپنی نالائکی نااہلی کی ذمہ داری اور اس کا بوجھ ان کو خود اٹھانا پڑے گا۔ نون لیگ ان کو بالکل راہ فرار نہیں دے گی، شہید بننے کا موقع نہیں دے گی، تاکہ کل کو یہ باہر آ کے یہ نہ کہہ سکیں کہ ہم نے تو بڑا کام کرنا تھا جی پنجاب میں، تو اچانک ہماری حکومت گرا دی گئی۔ نون لیگ ان کو راہ فرار اختیار نہیں کرنے میڈم، یہ تو نیا بیانیہ آ گیا جو پی ٹی ایم کا بیانیہ تھا، جو لانگ مارچ تصدیق پہ آپ کہہ رہے ہیں نہیں، میں ان ہاؤس چینج کی بات کر رہی ہوں، میں ان ہاؤس چینج کی بات کر رہی ہوں پنجاب میں جب انہوں نے بات کی۔ اب اس کے اوپر شرارت نہ کرنا ہے۔ ساتھ ہی انہوں نے تنبیہ بھی کر دی کہ اس پہ شرارت نہ کرنا۔ دیکھیے سوال تو اٹھائیں گے، معصومانہ سوال تو اٹھائیں گے اس پہ، اب اس کو ہمارے مہمان شرارت سے تعبیر کریں یا جو بھی، یہ اسٹیٹمنٹ سمجھ نہیں آیا مجھے، اسی لیے میں اس کی تعبیر اور اس کی تشریح پوچھوں گا ہمارے پہلے مہمان جو کہ ملک احمد خان صاحب ہیں، جو کہ ممبر بھی ہیں پنجاب اسمبلی کے اور پاکستان مسلم لیگ نون پنجاب کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، ان سے ساتھ تشریف فرما ہے جناب فاروق حبیب صاحب جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے بھی ہیں۔ فاروق حبیب صاحب الیکشن کمیشن آف پاکستان میں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف گئے ہوئے ہیں فورن فنڈنگ کے حوالے سے، اور اب مولانا فضل الرحمان صاحب کے خلاف بھی چلے گئے ہیں فاروق حبیب صاحب، اور شیلا رضا صاحب آف کورس پاکستان پیپلز پارٹی کراچی کی اہم رکن ہے اور صوبائی وزیر بھی ہے۔ تینوں کا بہت بہت شکریہ۔ ملک احمد خان صاحب پلیز کا مطلب سمجھائیے، کیا مطلب تھا؟ یعنی مریم بی بی سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ پنجاب میں ہاؤس چینج کیوں نہیں لاتے، تو وہ یہ جواب میں کہتی ہے کہ ہم ان کو سیاسی شہید بننے کا موقع نہیں دیں گے، ان کو یعنی ان کو یہ کہنے کا موقع نہیں دیں گے کہ ہمیں 5 سال پورے نہیں کرنے دیے، تو کیا آپ حکومت ہی تو گرانے نکلے ہیں؟ تو کچھ سمجھ نہیں آیا اس بیان کا، سمجھا دیں کیا مطلب ہے اس کا۔ یوسف، جو میں اس بیان سے سمجھ سکا ہوں وہ تو یہ ہے کہ غالباً جی جو یہ ان ہاؤس چینج کی بات ہے کہ تحریک عدم اعتماد کے ساتھ، جی تو اس کو انہوں نے ڈیفرینشیٹ کیا اس بات سے کہ اگر ایک عوامی دباؤ کے نتیجے میں اور ایک پبلک ریلنگ کے نتیجے میں اور ایک احتجاج اور پروٹیسٹ جو کہ اس گورنمنٹ کے خلاف پی ڈی ایم کا یہ بڑا واضح اور دو ٹوک موقف ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک عوامی دباؤ ایک بڑی شدت کے ساتھ اس بات کا اپنا اظہار کر رہا ہے، پہلے ان جلسوں میں کیا ہے، ایک بڑا اضطراب ہے پبلک کے اندر، تو یہ غالباً وہ ڈیفرینشیٹ کر رہی تھیں کہ نہیں، تو اس کا مطلب وہی کہہ رہی ہے کہ اگر ہم جلسے جلوسوں سے حکومت گرا دیں تو ٹھیک ہے، لیکن نمبر گیم کے ذریعے حکومت پلٹ دیں تو یہ مظلوم بن جائیں گے، تو جلسے جلوس سے حکومت گرا دیں گے تو مظلوم نہیں بنیں گے۔ دیکھیں اس کی بڑی واضح دو پوزیشنز ہیں نا، ایک تو پوزیشن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ان ہاؤس چینج کی بات پیپلز پارٹی کر رہی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان ہاؤس چینج کی بات سے معاملہ بیونڈ ہے، ہم یہ جو ایک پبلک سینٹیمنٹ ہے اس کی صحیح ترجمانی جو ہے وہ اس طریقے سے ہوگی کہ اس کا اظہار ہو۔ تو سر اگر ان ہاؤس چینج کے ذریعے بھی تبدیلی آتی ہے تو پبلک سینٹیمنٹ کا تو مظہر ہوگا، وہ یوں کہ جو لوگ حکومت کے خلاف ہو جائیں گے وہ عوام کے ہی نمائندے ہیں نا، تو عوام کی پذیرائی تو ہو جائے گی، نمائندگی تو ہو جائے گی اس میں بھی، تو یہ کیا منطق ہے کہ سڑک پہ آ کے حکومت گراؤ، ان ہاؤس چینج کے ذریعے نہیں گراؤ ورنہ مظلوم بن جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہوا؟ نہیں دیکھیے ٹو سرٹن ایکسٹینٹ اس میں یہ تو ہوتا ہے نا کہ پھر کوئی محلاتی سازش ہے جی، گرایا جا رہا ہے، حکومت نکالی جا رہی ہے، اس طرح کیا جا رہا ہے، لیکن اگر آپ عوام کے پریشر کے ذریعے گرائیں گے تو کیسے گرائیں گے؟ ایسے ہی گرائیں گے نا کہ یا تو خان صاحب خود ایک صبح اٹھ کے کہیں کہ بھائی پریشر بہت ہے استعفیٰ دے رہا ہوں، یا تو یہ کہیں جو کہ آئی تھنک دس از the last thing he would ever do، یا پھر یہ ہوگا کہ ان کے اتحادی
پیچھے ہٹ جائیں گے تو حکومت گر جائے گی. تو یہ محلاتی سازش والا الزام تو پھر بھی لگ سکتا ہے. نہیں دیکھیں اس میں پہلا جو اس پوری بحث کا جو پہلا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ انہی رپورٹر کے سوال میں جب وہ یہ بات کر رہے تھے تو اس میں مریم بی بی نے بڑا واضح اور دو ٹوک کہا کہ میں ان ہاؤس چینج کے حوالے سے بات کر رہی ہوں. اس کا دوسرا حصہ جو ہے جس میں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ ان کو شہید بننے کا موقع نہیں دیں گی اور جس میں کہ یہ اپنی کارکردگی کی بیسس پہ اگلے الیکشنز تک جائیں. تو یہ اس پورے سوال کے دو حصے ہیں غالباً. تو سر دیکھیں نا میں پہلے حصے سے متعلق یہ پوچھ رہا تھا کہ اگر حکومت گرانی ہے تو ان ہاؤس چینج تو زیادہ کنوینئنٹ طریقہ ہے. تو یہ کیا منطق ہوئی کہ ان ہاؤس چینج کے ذریعے نہیں گرانی, سڑک پہ آ کے گرانی. لیکن آپ نے اس کا جواب دے دیا, ٹھیک ہے, اینی ون کین اگری اور ڈس ایگری ٹو دیٹ, جو آپ نے رسپونڈ کیا کہ اس پہ محلاتی سازشوں کا گما ہو سکتا ہے. اب دوسرے حصے کی طرف آ جائیے کہ پھر پی ٹی آئی کو یہ موقع نہ مل جائے کہ ہمیں 5 سال پورے نہیں کرنے دیے, ہم چیزیں بہتر کریں تو ہمیں گرا دیا. تو ابھی جو آپ پی ڈی ایم کی تحریک لے کر چلیں اس کے نتیجے میں بھی اگر خان صاحب گھر چلے گئے کسی بھی طریقے سے تو یہ آرگیومنٹ پھر وہاں کیسے ریلیونٹ ہوگا؟ خان صاحب تو تب بھی کہہ سکتے ہیں کہ بھئی میں 70 سال کا گند صاف کرنے نکلا تھا, حالات بہتر ہونا شروع ہوئے تھے, انہوں نے حکومت گرا دی. تو پھر نہیں دیکھیں اس میں بنیادی فرق یہ ہوگا کہ ایک تو پبلک ان کی اس بات کو بالکل تسلیم نہیں کر رہی ہے. عوام الناس پاکستان کے 22 کروڑ لوگ اس پورے منترا کو ریجیکٹ کر چکے ہیں. اور یہ جو آپ نے بھی کہا کہ گند صاف کرنے والی بات, تو سمجھ رہے ہیں کہ مزید گند ڈالا جا رہا ہے. یہ تو دو بڑی فرق پوزیشنز ہیں. وہ جو ایک اچھی خاصی چلتی معیشت تھی, اچھا خاصا چلتا نظام حکومت تھا, ایک ترقی کی راہ پہ گامزن ملک تھا, انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ تھی, آپ کسی محکمے کی بات کریں ایک گریجول ڈیولپمنٹ تھی, اس میں آپ کسی منسٹری کو اٹھا کے دیکھ لیں. لیکن بالکل ایک سٹینڈ سٹل پہ لا کے نوز ڈائیو ایک معیشت کا حال کیا ہے. سماجی جو اس وقت صورتحال ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے, پولرائزیشن بھی آپ کے سامنے. تو ایک ریفلیکشن جو کہ پبلک ڈیمانسٹریشن میں موجود ہوتی ہے, اس کے بعد پھر اس طرح کا نظام جو اس طرح کی بیساکھیوں پہ کھڑا ہوتا ہے وہ ایک نیچرل پروسیس میں گرتا ہے. وہ پھر اس طرح سے گرتا ہے. تو پھر مریم صاحبہ یہ کیوں کہہ رہی ہے کہ پنجاب میں اگر حکومت ہم گرا دیں گے تو ان کو یہ کہنے کا موقع مل جائے گا کہ ہم سیاسی مظلوم بننے کا موقع مل جائے گا ان کو, اگر یہ ساری باتیں ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں تو؟ نہیں دیکھیں وسیم, بنیادی بات کا فرق انہوں نے تو خود ہی اس میں ڈیفرینشیٹ کر دیا نا. اور انہوں نے کہا کہ وہ ان ہاؤس چینج کے حوالے سے اس کے ساتھ, کیونکہ ایک ہماری تاریخی حوالہ بھی تو موجود ہے نا کہ ان ہاؤس چینج جو ہے وہ نہیں آ سکتی, ایسے نہیں آ سکتی کہ آپ بغیر اسٹیبلشمنٹ کے نہیں کر سکتے. مسلم لیگ تو واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ جو پچھلے الیکشنز سے سینٹ کے ان کے اندر آپ کے پاس نمبرز بھی تھے بٹ یو کوڈنٹ ڈو اٹ. تو اس میں کوئی ایسی کوئی ڈکی چھپی بات ہے نہیں. اچھا ٹھیک ہے. اب شہلا رضا صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ تحریک عدم اعتماد کے ذریعے حکومت کو گرانا چاہیے, جلسے جلوسوں سے زیادہ یہ طریقہ کارآمد ہے. مریم نواز شریف صاحبہ اس پہ روزانہ تبصرہ فرما رہی ہیں. آج نے بڑی سادہ سی بات کی, آپ سن لیجیے اور آپ اس کا جواب دے دیجیے کہ انہوں نے کہا کہ بھئی تحریک عدم اعتماد کے حوالے سے سوال ہو تو کیا کہا مریم نواز شریف صاحبہ نے, دکھائیے گا. جہاں تک بلاول صاحب کی تجویز کی بات ہے, ان کے پاس اگر نمبرز ہیں تو ضرور شو کریں. نمبرز ہیں تو شو کریں. نمبرز ہیں آپ کے پاس تحریک عدم اعتماد کے لیے, شو کریں. فاروق حبیب صاحب مسکرا بھی رہے ہیں اس پہ. اور شہلا صاحبہ کی آڈیو کرنا چاہ رہی ہوں. آپ وہ بول رہی ہیں لیکن ہمیں ان کی آواز نہیں جا رہی. شہلا صاحب آپ کو میری آواز ہے؟ آپ کی آواز مجھے آ رہی ہے لیکن مجھے احمد صاحب کی آواز بھی نہیں آئی, ملک احمد صاحب کی آواز بھی نہیں آئی. اور میں یہ سمجھتی ہوں کہ نمبر نہیں ہے تو ہم اپوزیشن میں ہیں اور ہمارا یہ کام ہونا چاہیے کہ جس طرح ہم نے رائے عامہ ہموار کی ہے اس طرح وہ لوگ, خاص طور پر پنجاب میں جب پنجاب کی بات ہو رہی ہے, آپ کا سیدھا جواب یہ ہونا چاہیے کہ جی جہانگیر ترین نے جس طرح خریدا ہے ہم ان لوگوں کو نہیں خرید سکتے, آزاد لوگوں کو. اور جو ہمارا نمبر ہے تو وہ ہے اس لیے کہ ہم اپوزیشن میں ہیں. تو پھر اگر نمبر آپ کا اپوزیشن والا ہے تو پھر آپ اسی نمبر پہ انحصار کرتے ہوئے حکومت گرانے کی تجویز کیسے دے رہے ہیں؟ دیکھیے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ آپ نے چیئرمین بلاول لوگوں کو چائے پہ بلائیں, بات کریں, لابنگ کریں اور یہ کریں. اور یہ انہوں نے کوئی نئی بات نہیں کی ہے. بات کی بنیاد یعنی آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ آپ اتحادیوں کو کنونس کر لیں گے کہ یار حکومت چھوڑو ہماری طرف آ جاؤ, کیونکہ اتحادی آپ کی طرف آئیں گے تو حکومت گرے گی نا عدم اعتماد کے ذریعے, اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. ہاں ایک منٹ میری بات ہونے دیں.
یہ جو چیئرمین بلاول نے بات کی کہ ہمیں یہ بھی لانا چاہیے، یہ آپ اٹھا کے دیکھیں پی ڈی ایم کا مرحلہ وار تحریک میں ایک مرحلہ یہ بھی تھا کہ اسمبلیز میں جو ہے وہ تحریک عدم اعتماد بھی لانے کی کوشش کی جائے گی. تو وہ یہی بات کر رہے ہیں کہ یہ جو بیساکھیاں کا ایک حصہ یہ بھی ہے، جو بیساکھیاں ہیں اس میں ایک پارٹ جو ہے وہ یہ اتحادی ہیں جو جب ہمارے ساتھ ہوا کرتے تھے تو اتنی سی باتوں پہ حکومت چھوڑ دیا کرتے تھے، اور ہم جو ہیں وہ پھر انہیں منا کے لاتے تھے، انہیں سمجھاتے تھے کہ انٹرنیشنلی پیٹرول کی قیمت یہ ہے تو بجلی بھی مہنگی ہوگی، سب ہوگا. 1 روپے 80 پیسے سے جب 4 روپے تک یونٹ گیا تو اس دوران میں 3 دفعہ ایم کیو ایم نے حکومت چھوڑی. لیکن آج انٹرنیشنلی پیٹرول کی پرائس کیا ہے اور فی یونٹ کیا ہے؟ گیس کراچی میں نہیں آ رہی ہے، بجلی جو ہے وہ نہیں آ رہی ہے. اس کے علاوہ سینسس کے اوپر ہمارا اور ایم کیو ایم کا ایک موقف ہے، اور اس کے باوجود کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ کو وہ کام سینسس پہ جو انہوں نے کیا ہے وہ ایگزیکٹو آرڈر سے ایڈمنسٹریٹو وے میں نہیں جانا چاہیے تھا. یہ معاملہ سی سی آئی میں تھا، لیکن ایم کیو ایم جو ہے شہلا صاحب اس کا آپ کی تمام تر امیدوں کا مرکز ایم کیو ایم اور کاف لیگ ہے نا کہ آپ ان کو منا لیں کہ یار ان کو چھوڑو اور ہماری طرف آ جاؤ تو حکومت گر جائے گی. تو یہ کام اگر اتنا ہی سادہ ہے تو اب تک ہو کیوں نہیں سکا؟ پھر اتنا سادہ نہیں ہوتا. بی این پی مینگل کو بھی آنے میں ٹائم لگا اور ہم اس پہ کام کر رہے ہیں اور اپنی دلیل کے ساتھ کر رہے ہیں. جیسے آپ سے میں نے بات کی، اسی طرح ہم جی ڈی اے سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ کو انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے. اگر میری بات پہ یقین نہیں آ رہا تو اوروں کی باتوں پہ یقین کریں کہ چاہے K4 ہو، S2 ہو، وفاق کے دیگر منصوبے جو خود وفاق کے ہیں وہ نہیں چل رہے. کراچی کو کوئی ٹرانسفارمیشن پلان پہ ایک پائی نہیں مل رہی. آپ کے سندھ کے جزیروں پہ قبضہ کرنے کی کوشش کی گئی. آپ کے سندھ کو مسلسل جو فیڈرل ٹرانسفر ہوتا ہے اتحادیوں کو کنونس کرنے کی کوشش کریں. ٹھیک ہے، میں یہ نقطہ لے کے آگے جاتا ہوں. کر رہے ہیں فاروق حبیب صاحب دیکھیے، شہلا صاحبہ آج یہ بات کری، انہوں نے 2 اتحادیوں کے نام بھی لے لی کہ ہم جی ڈی اے کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ایم کیو ایم کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. عجیب اتفاق ہے کہ آج ہی کے دن وزیر اعظم پاکستان سے کراچی سے ہی تعلق رکھنے والے ایم ایل اے نے، رجیب ہارون صاحب نے اور دیگر نے باقاعدہ شکوے شکایات کیے ہیں. تو آپ کو ڈر تو نہیں ہے کہ آپ کے اپنے لوگ بھی تھوڑے سے ناراض ہیں؟ وہ اٹک والے میجر ریٹائر طاہر صادق صاحب بھی ناراض ہیں، جنوبی پنجاب والے داؤد سلیمانی صاحب بھی ناراض، کہ بھائی ایک طرف وہ لوگ ویسے ہی ناراض ہیں، پھر یہ اپوزیشن والے بھی انہیں روزانہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھو یار یہ ہماری طرف آؤ، یہ کیا کر رہے ہو، اور تحریک بھی چل رہی ہے. تو ایسا تو نہیں ڈر کہ ایک دن بلوچستان مینگل پارٹی کی طرح یہ ایم کیو ایم اور کاف لیگ والے بھی ان کی باتوں میں آ جائیں اور آپ سے ناراض ہو جائیں تو آپ کی حکومت تو کھڑی 4 ووٹوں پر ہے، تو ہو گیا کام، گر جائے گی پھر تو. دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ مثال ہے کہ ہوا میں قلعے بنانے سے جو ہے وہ کوئی کسی کو نہیں روک سکتا، اور خواب دیکھنے کی بھی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، وہ دیکھے جائیں گے. انہوں نے تو خواب جو ہے وہ استعفے دے کر حکومت گرانے کا بھی دیکھا تھا. انہوں نے تو کسی انتخابات کا حصہ نہیں بننا تھا. لیکن اتحادیوں کی بات کریں، آپ کا ایک اتحادی چھوڑ کے چلا گیا نا، دیکھیں نا مینگل صاحب، میں آ رہا ہوں اسی جانب آ رہا ہوں، میں اسی جانب آ رہا ہوں. ذرا بتانی صاحب بات یہ ہے کہ ایک دن استعفے دیتے ہیں، ایک دن لانگ مارچ کرتے ہیں، ایک دن عدم اعتماد کرتے ہیں. اب جو عدم اعتماد کی بات کو ہی لے لیں، جس کے اوپر بڑی لمبی تفصیل پیش کی شہلا صاحبہ نے، اس عدم اعتماد کی تحریک کے اوپر مریم صاحبہ کو اعتماد نہیں ہے. اب وہ کہہ رہی ہیں نمبرز شو کریں، یعنی کہ وہ ان کے اوپر لگا رہے ہیں. بھئی آپ نے اتحادیوں کو پہلے کیا کنونس کرنا ہے؟ پہلے آپ پی ڈی ایم کو تو کنونس کر لیں. پی ڈی ایم ایک دوسرے کے اوپر پہلے اپنے اتحادیوں کو کنونس کر لیں، پھر آپ کے اتحادیوں کو کنونس کریں. ایک مغرب کی جانب ہے. ایک منٹ نا، پہلے اپنے اتحادیوں کو تو کنونس کر لیں نا. جن کے اپنے اتحادی ان کے ساتھ نہیں ہیں وہ حکومتی اتحادیوں پہ اوپر نظر رکھے بیٹھے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے یہ 2.5 سال گزر گئے ہیں حکومت کو، یہ ڈھیر اس چیز کے اوپر امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہمیں کوئی اتحادی مل جائے گا، کوئی ہمیں ناراض اراکین مل جائیں گے. جب بھی جو ہے وہ بجٹ پاس کرنے کی باری آتی ہے ہمارے نمبرز پورے ہوتے ہیں. جب فیٹ آف بل پاس کرنے کی باری آتی ہے 35 اراکین غائب ہوتے ہیں اپوزیشن کے، ہمارے نمبرز پورے ہوتے ہیں، ہم بل پاس کرواتے ہیں ان کی مخالفت کے باوجود بھی. سینٹ کے اوپر عدم اعتماد کی باری آتی ہے، 14 لوگ ان کے ساتھ جن کو آج ابھی تک یہ سینے سے لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے نام نہیں یہ بتا سکے ابھی تک وہ کون لوگ تھے. تو وہ آج بھی وہاں پر ان کو ناکامی ہے. تو ناکامیوں کا ایک پورا سلسلہ ہے. اگر آپ پیچھے مڑ کے دیکھیں گے تو مسئلہ یہ ہے آپ کانفیڈنٹ ہیں آپ کے اتحادی کہیں نہیں جا رہے؟ معاملہ ہے نہیں، کہیں بھی نہیں جا رہے نا. دیکھیں وہ حکومت کا حصہ ہے، 5 سال حکومت میں رہیں گے. جہاں تک دیکھیں ہمیں جو بات بتائی جاتی ہے منصوبوں کے حوالے سے، ٹھیک ہے،
اب بات یہ ہے کہ کراچی ٹرانسفارمیشن کی بڑی بات کی جاتی ہے, کراچی کی بڑی ان کو فکر ہے, سینسس کی ان کو بڑی فکر ہے. تو کراچی کے ساتھ آپ نے کیا کیا ہے؟ وسیم بادامی صاحب پوچھیں نا ان سے, 10-10 فٹ کراچی بارش کے اندر ڈوب جاتا ہے. اگر آج محمود آباد کی اور کرنگی نالوں کی ری ماڈلنگ کروانی ہے تو وہ FWNDMA وفاقی حکومت کے کہنے پہ کام شروع کیا ہوا ہے. انہوں نے گرین لائن بس کی بات کی, جولائی کے اندر اس کا افتتاح شروع ہو جائے گا. شیلا صاحبہ بھی اس میں سفر کر سکیں گی, میں بھی کر سکوں گا, بادامی صاحب آپ بھی کر سکیں گے. K4 کا منصوبہ اس کی ایگزیکیوشن ایجنسی ہم نے چینج کر دی, وابڈا کو دے دیا, کیونکہ سندھ حکومت اس کو مکمل کرنے کے اندر سنجیدہ نہیں تھی. جو کام ان کے کرنے تھے وہ بھی آپ کر رہے تھے. کراچی سرکولر ریلوے ہے, یہ کراچی سرکولر ریلوے کی تجاوزات ختم کروا دیں, انہوں نے ان سے سوال پوچھے نہیں کروا سکے. جواب دینا چاہ رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو میرے سندھ نہیں ایک منٹ جو میرے سندھ کے لوگوں کی 14 ارب روپے کی گندم یہ کھا گئے ہیں, جو انہوں نے چوہوں کے اوپر ڈال دی ہے پکڑ کے, اس کا جواب کون دے گا؟ سندھ کے عام آدمی کی جو گندم کھا گئے ہیں یہ, اس کا جواب کون دے گا؟ تو وہ تو ایک عدالت نے کہا تھا کہ ڈائن بھی 7 گھر جو ہے وہ چھوڑ دیتی ہے لاڑکانہ کے اوپر, جو ڈیولپمنٹل فنڈ کے اوپر. بتا دیں شیلا صاحب, آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی ہیں بہت آج یہ بات کرتے ہیں ہیر پھیر کی. کراچی کے اندر ڈیولپمنٹل منصوبے پاس نہیں ہو رہے, جو وزیر اعظم کا ہاؤسنگ کا پروجیکٹ ہے اس کے تحت رشوت مانگی جاتی ہے. میں جواب لے رہا ہوں پھر آگے. جی شیلا صاحب, گورنمنٹ جو ہے یہ پرفارمنس کی بات یہ مجھے قیامت کی نشانی لگتی ہے. یہ بات کریں منی لانڈرنگ کیسے کرنی ہے, جعلی اکاؤنٹس کیسے بنانے ہیں, ٹیٹیاں کیسے لگانی ہیں, 11 شوگر ملوں سے 22 شوگر ملیں کیسے لگوا کے دینی ہے, یہ باتیں کیا کریں. شیلا صاحب اچھا میں ان کو جواب دیتی ہوں. PDM کے اتحاد سے کوئی نہیں ہلا, PNP آپ سے نکل گئی. پنجاب میں آپ کا ایک گروپ جو ہے وہ مل چکا ہے جا کے پرویز الہی سے, اور پرویز الہی جو کہ سب سے بڑے ڈاکو تھے, ان کے بڑے بھائی سے آپ کو جا کے کہنا پڑا کہ مجھے پرویز الہی سمجھے وزیر اعظم کو. ایک تو میں آپ کو یہ بات بتا دوں, دوسرے آپ کی ساری باتوں کا میں جواب دوں گی. یہ جو آپ نے ڈائن والی بات کی, یہ پٹیشنر کہاں ہے؟ اس طرح کے ریمارکس جب اچھے لگتے, جب علیمہ باجی کو بھارو بھار رخصت کر دیا تھا تو چڑیل اور ڈائن کی آواز وہاں سے آنی چاہیے تھی. انہوں نے تو 6 مہینے بغیر کسی ریفرنس کے فریال صاحبہ نے جیل بھی کاٹی, اور چاند رات کو بغیر کسی قانون کی دفاع آج تک نہیں بتائی گئی. ہاسپٹل سے جو نیب لے گیا تھا انہیں جیل بھی لے جایا گیا. اور آج خورشید شاہ بھی جو ہیں, پتہ چل گیا کہ جو 12 ان کے فرنٹ مین تھے, 13 میں سے 12 جو ہیں وہ ہٹ چکے ہیں اور وہ کلیئر ہو چکے ہیں, اور 13ویں کو بھی اس میں سے کچھ نہیں نکلے گا. آپ کا جذبہ انتقام ٹھنڈا نہیں پڑے گا. اب آپ نے کہا 2.5 سال گزر گئے, واقعی آپ کے گزر گئے, عوام پس گئی. دسمبر میں بھی شیلا صاحب دیکھیں, اس وقت بات ان کی گورننس کے تناظر میں ہو رہی ہے, ان کی سیاسی قوت کے تناظر میں ہو رہی ہے. ان کا کوئی اتحادی تو نہیں ہلانا, یعنی کہ مینگل صاحب کے علاوہ کاف لیگ اور MPM ساتھ کھڑے ہیں. مینگل صاحب ہل گئے, کاف لیگ جو ہے اس پہ جا کے ان کو پاؤں پکڑنے پڑ رہے ہیں, ایک سینٹ کی سیٹ دینی پڑ رہی ہے, اور کراچی میں اس وقت کہا جا رہا ہے ہم MQM کے ساتھ ہیں. تو دیکھیں معذرت کے ساتھ اگر سیٹ آفر کرنا پاؤں پکڑنے کے مترادف ہے, تو بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کراچی میں جلسہ عام کے دوران سر عام کہا کہ MQM کو ہم نشستیں دیتے ہیں, ہمارے پاس آ جاؤ. آپ کے پیر پکڑنے پہ تو آپ کی نہیں مانے. یہی تو دکھانا چاہ رہے ہیں, ہم یہی تو دکھانا چاہ رہے ہیں, ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں, ہم یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اسی تنخواہ میں کام کر رہے ہیں کیونکہ ان کی مرضی نہیں ہے. تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آفریں تو آپ لوگ بھی لگا رہے ہیں, وہ آپ کی نہیں سن رہے, ان کی سن رہے ہیں, تو پھر سیاسی مضبوط تو وہ ہوئے نا. پھر یہی تو ہم بتا رہے ہیں, 3 منٹ کی آفر لگا رہے ہیں کہ ہم سے سیٹیں آ جاؤ ہمارے پاس. یار جناب ان کی مجبوری ہے نا, ہم سے تو جب وہ چھوڑتے تھے تو وہ عوام کی بات کرتے تھے. آج انہیں کراچی کی عوام کیوں نہیں یاد آتی, وہ بتائیں کہ کس مجبوری کے تحت ان کے بھائی وہ مجبوری یہی ہے نا آپ لوگوں کے خیال میں کہ ان کو اجازت نہیں ہے ان کو چھوڑنے کی, تو پھر آپ کیسے کنونس کر لیں گے, اس مجبوری سے کیسے چھٹکارا پا لیں گے؟ تو ہم بار بار انہیں عوام کا واسطہ دیں گے نا, جن کے ووٹ وہ کہتے ہیں ہم لے کر آئے اور ان کی وجہ سے ہم کر رہے ہیں, تو ہم بار بار یہ بات تو کریں گے, عوام کو دکھائیں گے. شیلا صاحب نہیں, میری پنجابی کو اچھی نہیں, لیکن اب اگر بات MQM اور کاف لیگ پر آ گئی ہے تو پھر تو ہم نہ ہی سمجھنا کہ اب جب وہ مان جائیں گے تو حکومت گر جائے گی. تو پھر ایک منٹ, یہ ایک آپشن ہے ہمارے صرف یہی بات نہیں ہے ہمارے آپشن میں. دوسری بات, بھائی آپ نے 2.5 سال گزار لیے, بقول آپ کے یہ کام یہ فلانے پہ یوں ہو گئے, ہمارے ساتھ رہے. کبھی عام دنوں میں بھی اسمبلی کا کورم پورا کرا کرو, اس وقت تو کوئی بھیج دیتا ہے انہیں. دوسری بات یہ ہے کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوا تھا عدم اعتماد کا, وہ آپ سمجھتے ہیں آپ کی کامیابی ہے. ہم نے دنیا کو یہ دکھایا کہ جرنل الیکشن میں کس طرح ہوا ہوگا, دیکھو سینٹ کے الیکشن میں کیا ہوا. دوسری بات جو ہے آپ نے جو ہے یہ بات کی, وہ آج 14 لوگوں کے خلاف کارروائی ناکامی,
एक मिनट, नाकामी, मैं ये कहती हूँ कि नाकामी आपकी है, नाकामी, एक मिनट, हमारा इंटरनल मामला है। क्या खुद भेजे थे आपने? मामला है ना, एक मिनट, जरदारी साहब ने खुद नहीं भेजे थे कि हम कार्रवाई करें, हम हमारा इंटरनल मामला है ना कि हम कार्रवाई करें। चेक कर लें, आपको चेक कैसे कर पता लें। चला कि वो हमारे हैं? ख्वाजा आसिफ ने कहा था हमारे बंदे गए, ठीक है। आपको ये भी बता दूं, दूसरी बात ये है कि अगर आपने हमारे कोई बदामी साहब उस तरफ नहीं देख आएंगे। लेंगे उन्हें, ठीक है। एक मिनट, मुझे ये कहना है कि आप कहते हैं कि आपके इत्तेहादी आपके साथ हैं और ये नाकाम है। नाकाम तो आप हैं कि इदारों की सूरत में आपके साथ लोग बेसाखियों के टुकड़े बने खड़े हैं भाई, लेकिन जैसे भी खड़े हैं अब वो किसी दबाव की वजह से हैं, डंडे की वजह से हैं, प्यार से हैं। एक मिनट, वो नहीं हट रहे ना, तो बस क्यों खड़े, हुकूमत पर नहीं गिरती ना भाई। क्यों खड़े कि ये एक मिनट, ब्रेक लेना है फिर मलिक साहब। क्यों, एक मिनट, वो क्यों खड़े कि ये कुछ डिलीवर कर दे, लेकिन डिलीवरी नहीं कर पा रहे, इसलिए कि अगर अवाम से मुंतखब किए हुए होते तो अवाम इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, उन्हें कुछ डिलीवर करते। ये नहीं कर सकते, ये जो इनका एतमाद है वो ये एक पेज पे है। अब ये नहीं मालूम कि उस पेज को फटना है, मिटना है या कोई किताब बदलनी है। मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन ये बात सही है सेनेट के अदम एतमाद के हवाले से, अगर जिसने खरीदा उसने बहुत शर्मनाक काम किया तो ये आपकी तनकीद बिल्कुल बजा है। भाई जो बिका उसने भी तो शर्मनाक काम किया ना। और उस दिन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा कि ये हमला किया गया है, हम एक्सपोज करेंगे, हम नाम बताएंगे इनके। आज आप कह रही है वो हमारा जाती मामला है ना। भाई जो लोग बिके हैं, पीटीआई के जब लोग बिके, इन्होंने एक्सपोज किया, पार्टी से निकाला ना, अच्छा किया। आप बताएं कि यार ये बिका था और उसके ना आपने खुद बताया। आप कह रही अंदरूनी चले बात कर लेते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं। खुश आमदीद कहते हैं। मैंने क्विकली वो एक ब्रॉडशीट वाले मामले में जाना है। शैला रजा साहब आपको ऐड करना चाह रही है, मैं क्विकली कर ले, मैंने आगे बढ़ना है जी। मैं इनसे इन्होंने कहा था कराची में महमूदाबाद नाला और वगैरह वगैरह। तो भाई आप अपने मेयर जो हैं उनसे पूछें, हम तो काम कर रहे हैं, आपके मेयर क्या करके गए? कोई एक फंड कभी कम दिया हो आईनी तौर पे जो मुख्तस रकम थी तो बताएं। वो चले गए, वो जिन काम नहीं कर सके हम उस बची हुई रकम से भी काम कर रहे हैं। एक नया मौजू है पूरा। मेयर साहब कहते रहे कि आप उनका इस्तेमाल करते रहे। 250 अरब रुपया कराची से जमा होता है। 250 अरब रुपया कराची से जमा करते हैं। आप साबित कर दे, आप साबित कर दे। टैक्स की मद में कराची के के ऊपर सिर्फ 4 अरब रुपया रखा आप इन्हें फिर बोलने है। देंगे, मैं फिर बोलूंगी, आप इन्हें बोलेंगे तो मैं फिर बोलूंगी। वो आपने खुद मैंने तो 250 अरब रुपए की बात की जो सिंध हुकूमत कराची से जमा करती है। पहले क्वार्टर में नहीं, देखे ये तरीका नहीं है। अगर ये मेरे बीच में बोलेंगे मैं प्रोग्राम नहीं होने दूंगी। आप ही 229 अरब रुपए इन्होंने बजट में कम दिए, 65 अरब पहले क्वार्टर में कम दिए। वसीम अख्तर को बराबर पैसे मिलते रहे, साबित करें कोर्ट में कि कब पैसा नहीं मिला। दूसरी बात ये कि सर्कुलर रेलवे से हम वागुजार करा रहे हैं, लेकिन उनको बसाते भी जा रहे हैं, आपकी तरह नहीं कि अपना बनी गाला जो है वो। शैला साहबा, मेरे बचपन से पीपल्स पार्टी की सिंध में हुकूमत है। इस शहर का कोई एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है। दुनिया का ये वाइड शहर होगा जो इतना बड़ा है, आधे मुल्क के बराबर है, मेरी पाकिस्तान, उसमें ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ही कोई नहीं। और बचपन से आपकी हुकूमत है, तो क्या बात कर रही है? गंदम की भी बात करें, एक मिनट, बचपन से नहीं है, गंदम की भी बात कर लूं। हम गंदम सूबे की डिमांड से कम हमारे यहाँ प्रोड्यूस होती है और उसके बाद हम विफाक से लेते हैं। हमारे सूबे में कोई कमी नहीं है, विफाक से हमने उतनी ही ली है। जो उसमें ये हुआ कि चूहे खा गए या कुछ हुआ, तो जनाब ये होता है ब्यूरोक्रेसी लेवल पे या उससे नीचे लेवल पे। इसको भी हमने ही बात की और इसको हम ही ले गए केस को। चलें ठीक है, पॉइंट आगे। अब मुझे जरा आगे बढ़ना है। ठीक, मैं मलिक साहब बहुत देर से तो ये सारा लोकल गवर्नमेंट के पास होता था भाई। बचपन से 30 साल से लोकल गवर्नमेंट एमक्यूएम के पास है। अरे भाई, तो इंटीरियर सिंध में तो आपके पास है, वहां पर गुल खिलाली होते। क्या मतलब, क्या बात कर रही है? उस एमक्यूएम को जिसको आज आप चोर कर रही हैं, उसको आपने इत्तेहादी बनाया था, मैंने थोड़ी बनाया था बचपन से। 1988 इत्तेहादी बनाया था, तो इत्तेहादी तो बनाते हैं, इत्तेहादी 90 जाके मनाते थे, मैंने थोड़ी बनाया था। आज आप सारा मतलब एमक्यूएम में डाल रही है। आपने एमक्यूएम को इत्तेहादी बनाया था बचपन से। आईनी जो उनको आईनी जो बजट है वो दिया जाता है, उन्होंने क्यों नहीं इस्तेमाल किया? आप एक ही वक्त में, चले इस पे बाद में कर लेंगे, वरना एक ही वक्त में आप एमक्यूएम को कातिल भी कहते रहे, इत्तेहादी भी बनाते रहे, 90 भी जाते रहे, और फिर आप आज आप कह रहे हैं हम क्या करें? एमक्यूएम ने मसला किया। उन्होंने प्रोग्राम को डिट्रैक किया, आपने करने दिया।
ہم نے کہا ہم نے بالکل ہماری گورنمنٹ چل سکتی تھی, ہمارے میں آپ سمیت کسی بھی مہمان کو یہ رائے سے تو نہیں روکوں گا نا کہ وہ جو جواب مناسب سمجھے وہ دے, میں تھوڑی کسی کی رائے کنٹرول کروں. نہیں, آپ کو اپنا ٹاپک سے اٹیچ, آپ کو اپنے ٹاپک سے اسٹک رہنا چاہیے. ہماری گورنمنٹ تھی, ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی, لیکن دیہی اور شہری کا فرق ختم کرنے کے لیے ہم نے ان کو ورکنگ پارٹنر بنایا تھا. ہماری بی بی صاحبہ کے بعد بھی ہمارے پاس سمپل میجورٹی تھی اور ہر دفعہ تھی. چلیں اس پہ کریں گے بات کبھی. اور ہم نے کوئی ان کو اگلا موضوع اب ذرا یہ سن لیجیے ملک احمد خان صاحب. ملک احمد خان صاحب, براڈ شیٹ کے معاملے پہ جسٹس عظمت سعید صاحب کو سربراہ بنا رہے ہیں ایک رکنی کمیشن کا گورنمنٹ, اور نون لیگ اس پر معترض ہے. آج مریم نواز شریف صاحب نے اس پر ایک بیان دیا ہے, ذرا آپ سنیے گا اور پھر تبصرہ کیجیے گا. خیال ہے کہ عزت سے جسٹس عظمت سعید صاحب کو اس سے ریکیوز کرنا چاہیے اپنے آپ کو. جب وہ سپریم کورٹ کے سٹنگ جج تھے, وہ جو ایک منتخب حکومت کے خلاف سازش تھی, اس میں وہ بہت بڑا اس کا حصہ تھے. ورنہ پاکستان کی عوام کے سامنے پھر کچھ اور حقائق جو کہ اس وقت نہیں لا سکے سامنے, پھر وہ ہمیں لانے پڑ. اب ملک صاحب جب اس طرز کے بیانات آتے ہیں جو آج مریم صاحبہ نے کہا, ابھی آپ نے سنا کہ وہ عزت سے چلے جائیں ورنہ ہمیں بہت کچھ بتانا پڑے گا, تو پھر فاروق حبیب صاحب کی پارٹی کو یہ کہنے کا موقع ملتا ہے نا کہ دیکھو یہ تو ہے, ہم تو کہتے ہیں سیسیلین مافیا, یہ تو بھائی مافیا ہے سر. دیکھیں دھمکیوں پر اتر آئیں کہ بھائی اگر آپ اس سے نہ ہٹیں تو پھر ہم بتائیں گے. بھائی اگر آپ کو بہت کچھ پتا ہے تو آپ بتائیں, پھر ان کے ہٹنے کا انتظار کیوں کر رہے ہیں؟ اور اب یہ دھمکی کو لگا رہے ہیں کہ اگر آپ نہ ہٹیں تو ہم یہ کر دیں گے. اچھا دیکھیں وسیم, یہ تو کچھ تھوڑی ایک اصولی بات کے اوپر بھی آپ غور کر رہے ہیں نا, کہ ایک تو جیسے یہ ایک بڑی واضح اور دو ٹوک پوزیشن ہے کہ اگر جسٹس ریٹائرڈ عظمت سعید صاحب جو ہیں وہ اس براڈ شیٹ کی انکوائری کے سربراہ مقرر ہوتے ہیں, تو پھر ان کی کیونکہ پہلے نیب کے ساتھ وابستگی رہی, اور وہ پھر کس طرح سے اس کی نوبڈی کین بی جج آف ہز اون کاز. یہ تو بیسکلی نیب کی ان اوور پیمنٹس کو جو ہوتی رہی اور ان کانٹریکٹس کو جو کہ جو انڈر کوسچن ہیں, تو اس میں اس کا وہ حصہ تھے, تو وہ کس طرح سے اپنے ہی وہ اس چیز کو جج کر سکیں گے؟ پہلا سوال تو یہ. اچھا دوسرا, جو پاناما پیپرز کی جو پوری پروسیڈنگ تھی سپریم کورٹ میں, تو اس میں صرف باقی ساری باتیں آپ ایک طرف رکھ دیں, صرف ایک چیز پہ غور کر لیں کہ کیا سپریم کورٹ کے پاس انویسٹیگیشنز کی سپرنٹینڈنٹس کا اختیار ہے. اس سے پہلے کی جو 70 سال کی جورسڈکشن پاکستان کی سپریم کورٹ میں ترتیب پائی تھی, اس میں تو یہ تھا کہ یہ ایک اسٹیٹیوٹری رائٹ ہے, یعنی کوئی انویسٹیگیشن لا کی فورس کے بغیر نہیں ہو سکتی. یہاں پر تو ایک علیحدہ سے ایک جے آئی ٹی تشکیل دی گئی, اور ایک ایسی جے آئی ٹی تشکیل دی گئی جس کا صرف اینٹی ٹیررزم کے لاز میں وجود پایا جاتا ہے. مطلب یہ تو آپ ایک الگ ٹینجنٹ میں لے گئے نا گفتگو کا. مطلب میری بھی یہ رائے ہے کہ شاید گورنمنٹ کو کسی اور کو نامزد کرنا چاہیے یا ان کو خود کو ہی کچھ سوچ لینا چاہیے عظمت سعید صاحب کو. یہ تو الگ بات ہوگی, میری اپنی بھی رائے ویسے یہی ہے بیکاز آف ڈفرینٹ ریزن. لیکن یہ کہنا کہ عزت سے ہٹ جاؤ ورنہ پھر ہم بہت کچھ بتائیں گے جو ابھی نہیں بتا رہے, اس کو تو پھر دھمکی کے معنوں میں لیا جائے گا نا. نہیں دیکھیں, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بنیادی طور پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ جب آپ کے پاس ایک اختیار اور عہدہ ہوتا ہے, تو پھر آپ نے اس اختیار اور عہدے کو اسی قانون کے تابع استعمال کرنا ہوتا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بحث کسی اور طرف چلی جائے گی اور میں آپ کے سوال کا رخ کسی اور طرف کر رہا ہوں, میں قطعاً ایسے نہیں کر رہا. میں نے آپ کے سامنے دو بالکل کلیئر ایگزامپلز رکھی ہیں کہ جن کی موجودگی میں ابیوز آف پروسیس آف لا کی بات کی. میرا سوال ہے, اگر آپ کو عظمت سعید صاحب کے بارے میں کچھ ایسا پتا ہے تو پھر اس کو آپ نے مشروط کیوں کر دیا ان کا اس کمیشن کو ہیڈ کرنے سے؟ پھر آپ بتائیں, مطلب اس کو مشروط کیوں کر دیا, بتائیں. اچھا دیکھیے, آنیسٹلی اگر مجھے تو پتا ہوتا تو میں تو وداؤٹ اینی ریزن بڑا کلیئرلی آپ سے کہہ دیتا کہ یہ بات ہے, یہ بھی بات ہے. جب میں اصولی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پروپرائٹی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ان کو یہ نہیں لینا چاہیے یہ پوزیشن انکوائری اور یہ خود اس کو اسے اپنے آپ کو علیحدہ کر لے, تو میں اگر کوئی وجہ بھی ہوتی تو آپ کے سامنے رکھ دیتا ہے. I'm not cognizant of that. ٹھیک ہے, لیکن میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ جسٹس عظمت سعید صاحب کی دونوں پوزیشنز, ایک جو سپریم کورٹ میں پاناما پیپرز کے حوالے سے تھی اور جو سپریم کورٹ کے ٹوٹلی ہولی اس فیصلے نے
ایک وہ رخ ٹھیک ہے، اس اختیار تناظر میں ٹھیک ہے بات، صحیح، وہ میری بھی رائے ہے، اس ٹھیک ہے۔ قابل اب اعتراض۔ میں فاروق صاحب، اب آپ سے میں ایک معصومانہ سوال کرنا چاہتا ہوں، 2-3 میں موضوع سے بات کریں نا، ایک اور ذرا ایک آپ کو میں منظر دکھانا چاہتا ہوں جو کراچی کی سڑکوں پہ ہم نے دیکھا۔ دیکھیے پاکستان تحریک انصاف نے کچھ چیزوں پہ بہت ہی زیادہ ہائی گراؤنڈ لیا تھا کہ بھئی یہ پروٹوکول کیوں ہوتا ہے، وہ ہالینڈ کا وزیر اعظم سائیکل پہ آتا ہے، یہ 28 گاڑیاں کیوں ہوتی ہیں، یہ ایسے کیوں ہوتا ہے، پھر اور بعد میں ہم نے دیکھا جی وہ ہیلی کاپٹر تو 55 روپے کا آتا ہے، یوں آتا ہے یوں آتا ہے۔ تو اس طرح کی چیزوں کو پی ٹی آئی نے بہت زیادہ اہمیت دی ہے۔ اب ایک کراچی کی سڑکوں پہ کوئی ایک عجیب منظر دیکھا ہم نے کل، وہ یہ گورنر ہاؤس کی نمبر پلیٹ کی گاڑی ہے GH070، وہ پولیس پروٹوکول پہ پیچھے موبائل شوبائل چل رہی ہے، اور وہ ایک کتا جو ڈاگ وہ اس میں سیر کر رہا ہے، وہ باقاعدہ شکل وکل نکال کے نا بڑے VIP انداز میں، اور وہ جا رہا ہے۔ اب یہ آپ اس وقت ہمارے سارے ناظرین اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ یہ گورنر ہاؤس کی نمبر پلیٹ کی گاڑی میں کتا سیر کر رہا ہے، پیچھے جو ہے وہ پولیس موبائل شوبائلیں بھی چل رہی ہے، یہ وہ اس دکھاتے ہیں۔ اب فاروق حبیب صاحب، مجھے یہ یقین ہے کہ اس طرح کا منظر کوئی پارٹی کے دور میں یا کسی بھی اور دور میں یا کسی بھی اور گورنر یا وزیر اعلیٰ کی گاڑی میں، تو اس کو ٹویٹے کر کے آپ نے ایک ایشو بنا دینا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، دیکھو عوامی پیسوں کے ساتھ، اور یہ کیا کر رہے ہیں یہ لوگ یہ کیا ہے یہ فاروق حبیب صاحب؟ دیکھیں آپ نے بھی تو ڈسکس کر لیا نا، آپ اس کو پیپلز پارٹی میں نے تو پیپلز پارٹی کر دیا، کوئی کرنا کا نہیں کرے، آپ نے اس بنیاد پہ پتہ نہیں کیا کو ثابت کر دینا چاہیے تھا، ثابت کر دینا تھا، تو اب آپ اس کا بھی جواب دے دیں پھر۔ مجھے بات کرنے کا موقع کیجئے۔ آپ نے ڈسکس کر لیا، آپ اس پروگرام کے ماڈریٹر ہیں، آپ جو چاہیں ڈسکس کر سکتے ہیں، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن اس کا مناسب ہوگا کہ اگر یہ گورنر ہاؤس کی گاڑی ہے تو اس پہ اوپر آپ گورنر صاحب سے اس کے اوپر جواب لے لیں۔ وہ میں نے ویسے رابطہ کیا ان سے، اور جہاں تک رہی بات اگر کسی گاڑی کے اوپر جو ہے وہ میرے نام پر ہے گاڑی یا میری نمبر پلیٹ پہ میرے استحقاق میں ہے تو میں اس کا جواب آپ کو ضرور دیتا، لیکن نہیں ہونا چاہیے۔ میں آپ کے پروگرام میں یہ بات کہہ رہا ہوں، کھل کے کہہ رہا ہوں، یہ نامناسب جہاں تک رہی بات آپ جو میں نے آپ کو پہلے ہی کہہ دی، اپنی رائے میں نے آپ کو دے دی ہے اس پہ، ٹھیک ہے۔ دیکھیں بات یہ ہے جو اصل میں بات ہو رہی تھی، جو براڈ شیٹ کے اوپر آپ بات کر رہے تھے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں جو اہم معاملہ ہے اس کے اندر یہ تو ایک سائیڈ ایشو ہے نا، اس کو ایک اتنا انہوں نے کہا کہ شور ڈال دو، اتنا اس کو متنازع بنا دو کہ اصل حقائق سے معاملہ پیچھے ہٹ جائے، جس کے اوپر اصل بات ہونی چاہیے کہ اس معاملے کے جو اصل میں حقیقی بینیفیشری ہیں وہ تو میاں نواز شریف۔ اچھا میں گزارش کروں، ایک گزارش کروں سے پہلے کہ براڈ شیٹ پہ تبصرہ کریں، اگر یہ جس چیز پہ ابھی آپ تبصرہ کر کے ایسے آگے نکل گئے نا، یہ کسی اور حکومت کا ہوتا تو آپ کہتے ہیں کہ آپ کی پارٹی کے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی یہ ایک منظر نہیں ہے، یہ ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ عوامی پیسوں سے استحصال کا ایک مائنڈ سیٹ ہے، یہ اس طریقے سے لوگوں کا آپ نے اس پہ ایشو کر دینا، پریس کانفرنس ہونی تھی اس پہ۔ نہیں بیدامی صاحب، نہیں بیدامی صاحب، بات یہ ہے کہ آپ ایک انفرادی عمل کو پوری حکومت کے ساتھ اٹیچ نہیں کر سکتے۔ پھر میرے پاس بے شمار مثالیں ہیں دینے کو عمران خان کے، تو آپ پھر بات ڈائیورٹ ہو رہی ہے نا، پورا شو اس طرف چلے۔ عمران خان کا تو کوئی کیمپ آفس نہیں ہے، عمران خان تو 11 لاکھ ڈالر میں جا کے امریکہ کے UN کے دورے نہیں کر رہا، وہی تو کہہ رہا ہوں، 60,000 ڈالر میں جو ہے کمرشل فلائٹ اس بات پر تعریف ہوتی ہے نا آپ کی، اور اچھی بات ہے۔ عمران خان جا کے تو 5 سٹار ہوٹلوں میں نہیں رہ رہا، ایک منٹ، بھائی تو وہ عمران خان تو 5 سٹار آپ یہی سب کہہ کر آئے تھے نا کہ یہ شاہ خرچیاں کرتے ہم نہیں کریں گے یہ سب کچھ، تو یہ تو اچھی بات ہے نا، اپنی بات میں عمل کر رہے ہیں، لیکن پھر یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں بدامی صاحب جو بات میں نے آپ کو کہہ دی تھی کہ یہ مناسب نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے، وہ کافی ہونی چاہیے تھی آپ کی تسلی کے لیے۔ اگر آپ کی تسلی نہیں ہوئی تو پھر آپ اس کے اوپر پورا پروگرام اسی پہ کر لیں۔ نہیں وہ تو میں طے کر لوں گا میں نے کس موضوع پہ کتنی بات کرنی ہے، لیکن یہ منظر دیکھ کے مجھے بہرحال بڑا ضرور مجھے برا لگا، اور چلیں آپ کو دکھ ہوا، آپ کو دکھ ہوا، ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں۔ میرے خیال میں اب اگلے ٹاپک پہ چلتے ہیں۔ میں نے کہا ہم آپ کے دکھ میں برابر کے شریک ہیں، آپ کو بھی دکھ ہوا نا؟ میں کہہ رہا ہوں ہم برابر کے شریک ہیں آپ کے دکھ۔ صحیح، میں بریک لیتا ہوں اور بریک کے بعد کنکلوڈنگ ریمارکس لیتا ہوں۔ کنکلوڈنگ ریمارکس لے رہا ہوں جاتے ہوئے، شیلاب اگر آپ بتا سکیں، کنفرم کر سکیں، پیپلز پارٹی کی جانب سے دعوت نامے دیے گئے شادی کے مریم نواز صاحبہ کو اور مولانا صاحب کو؟ یہ بھی ٹکٹس وغیرہ کچھ کنفیوزنگ چل رہے تھے، حوالے سے تو اگر آپ بتا سکیں، کوئی ہے خبر آپ کے پاس؟ یہ مجھے نہیں معلوم کس کو بلایا گیا ہے کس کو نہیں، آپ تو مجھے نہیں معلوم، کیونکہ ظاہر ٹھیک ہے جی مجھے بھی ایک دن کا ہے 30th کا، ٹھیک ہے۔ ملک احمد خان صاحب پھر کیا لوگوں کو کم رکھنا ہے، ٹھیک ہے، پنجاب میں پھر 2022 میں کوئی تبدیلی لا رہے ہیں آپ؟ مرکز تو بات کی بات ہے نہیں، دیکھیں وسیم، جس طرح کی گورننس پنجاب میں ہے، ہاں
ट्रस्ट मी इसका टॉल जो है वो 12 करोड़ लोग भर रहे हैं, इस पंजाब के सूबे के लोग भर रहे हैं. ठीक है. और फारूक साहब फाइनल वर्ड, ये जो आपके अपने अंदर से जो मसाइल हो रहे हैं, ये पंजाब के फलां MP है नाराज़, ये नाराज़, कराची के MNA, इसको कब तक ठीक कर लेंगे? जहांगीर तरीन को बुला तो रहे, आज बात हुई है. जी जी. ये सब ठीक है. अच्छा. और बात ये है कि इनको अपना मामलात को जो है वो ठीक करने की जरूरत है. आपको कोई टेंशन नहीं. बस ब्रॉड शीट क्या आया, पार्टी फंडिंग भूल गए. शुक्रिया, बहुत शुक्रिया तीनों, शुक्रिया. कल मिलते हैं इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.